موجودگی میں پڑھی جاتی رہی ہیں مسجد نبوی میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مسجد میں نہ پڑھو، باہر رہ کے پڑھ لو. نہیں منع فرمایا کہ نہ پڑھو، یہ نہیں کہا، فرمایا مسجد سے باہر ٹھیک ہے. مسجد کے اندر بھی بعض حالات میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مسجد میں کیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مسجد کا احترام رہے گا. کہ آج سے یہ اشعار پڑھ رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، بعد میں کوئی اور آ کے کچھ اور پڑھنے لگے، تو وہ لوگوں کو جو شریعت کی حد ہوتی تھی اس کے بھی 10 ہاتھ پر ہی رکھتے تھے، ڈھیل نہیں دیتے تھے. مسجد میں کھانا پینا یہ صحیح ہے، آپ کر سکتے ہیں اللہ. ہاں اس صورت میں جیسے اعتکاف میں جیسے مسافر ہے اس صورت میں نہیں، بہت سے لوگ تو یہاں ہوتا ہے مساجد میں ڈنر بھی کرواتے ہیں، اور رمضان میں افطار بھی ہوتا ہے. ایسی صورت بچنا چاہیے، مسجد میں نہیں کھانا چاہیے. اگر کوئی مسافر آیا ہے وہ مسجد میں مسافر ٹھیک ہے، مسافر ٹھیک مسافر کے لیے تو ہے مسجد میں کھاتے ہیں. جی جی مسجد میں کھانا افطاری ہے. لیکن یہ باقاعدہ کوئی آپ کہیں کہ آرگنائز طریقے سے کوئی فنکشن وغیرہ یہ چیزیں مسجدوں میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ اور بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ مسجد میں آواز بلند کرنا، حدیث میں منع آیا کہ مساجد میں آواز نہ بلند کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ مسجدوں میں جھگڑے کریں گے، آوازیں بلند ہوں گی تو تم ان سے بچنا. تو مسجد میں بلا ضرورت آواز بلند کرنا یہ تو ہوتے ہی ہے ڈینرس میں ان چیزوں. آپ کے ساتھ یہاں پر 2 پہلو ہے. ایک تو یہ ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں پاس مسجد ہیں جیسا کینٹن ہے، ٹرائے ہے، وہاں پر مسجد الگ ہے اور ہال الگ ہے. مسجد میں جب فنڈ ریزنگ ڈنر یہ ہوتا ہے تو ہال میں ہوتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا ہے. اگر جیسا کہ یہ مسجد لے لیجیے آپ، یا توحید مسجد فارمنگٹن ہے، اس میں کوئی ایسے گنجائش نہیں ہے تو مسجد میں وہ لوگ کو فنڈ ریزنگ کرنا پڑتا ہے. تو کیا دوسرے مسجدوں میں جہاں پر ہال ہے وہاں پر الاؤڈ ہے یا وہ ہال تو الگ چیز؟ جی وہاں ٹھیک ہے، وہاں تو کچھ حرج نہیں، مگر نفس مسجد جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو بچانا چاہیے. مسجد کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کے اندر بھی صحیح نہیں، مسجد کے اندر جائے. حتیٰ کہ کہانے یہ جو آزان ہوتی ہے اس کے متعلق بھی اصل یہی لکھا ہے کہ مسجد سے باہر جگہ بنائی جائے، وہاں آزان کی جائے تاکہ کسی کو بالکل ڈسٹربینس نہ ہو، عبادت میں خلل پڑے ہی. سلام کو منع کیا ہے کہ کوئی آدمی آئے مسجد میں جب داخل ہو جو لوگ بیٹھے ہیں سلام نہ کیا جائے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کسی کا حال اللہ کے ساتھ کیا ہے، کیا تعلق ہے. آپ آئے سلام کیا، وہ آپ کو پہچانتا ہے تو اس کی توجہ ادھر لگ جائے گی، اس کی وہ حالت اللہ کے ساتھ جو بڑی مشکل سے جڑی تھی وہ ظاہر ہو جائے گی. مسواک صف میں ٹھہر کے بھی نماز کے لیے اللہ سے بولنے سے پہلے تک بھی کرنا چاہیے، کوئی سنت سے ثابت ہے یا بعض لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا کہ عرب ایسے کرتے ہیں؟ وہ اصل میں حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے مسواک کرو، تو وہاں ہم تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ وضو میں کرو، یہ نہیں ہے جس طرح سے ہونے کی ہے. شریعت میں کوئی حکم کوئی چیز آئی ہے کافروں کے جو بچے یا پھر پیدا ہوتی جو مر جاتے ہیں یا پیدائش کی وقت مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں وہ آخرت میں اس کا کیا سلوک ہے، وہ جنت جائیں گے کیا سلوک ہے؟ بہت باتیں ہیں، 16-17 اقوال ہیں، اس سے تو سب متفق ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا ان کو. باقی ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور ایک جگہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. ایک جگہ آیا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ بڑے ہوتے تو کیا کرتے. ایک جگہ یہ بھی کہا نے لکھا ہے کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا. ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ جنت میں جو لوگوں کی خدمت پہ معمور ہوں گے یہ کفار کے بچے ہوں گے. بہت چیز، لیکن حتمی اور یقینی فیصلہ. یہ انکامن ہے، لیکن اگر والدہ اور والد کے کوئی چیز کرنے کے لیے بتائے اور اس میں وہ لوگ کے اسٹیٹمنٹ میں اگر کچھ کانفلکٹ ہو
تو کس کی بات سننا چاہیے؟ والد بول رہے کہ یہ کرو، والدہ بول رہے نہیں کرو. جی ہاں، اس صورت میں تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کیا چیز ہے، کون سا مسئلہ اس میں والدہ کی مانی جائے، کون سا مسئلہ اس میں والد کی مانی جائے. بعض مسائل ایسے ہیں جو گھر سے ہی متعلق ہوتے ہیں، والدہ کو اتنی زیادہ نظر ان پہ ہوتی ہے تو اس صورت میں اس کی اطاعت کرنی چاہیے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے علاوہ دیگر امور پہ ہوتے ہیں، والد کی نظر اس میں زیادہ وسیع ہوتی ہے تو اس میں ان کی بات مانی جائے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی اطاعت میں رہے، جب تک کہ خدا کی بات سے وہ بات نہ ٹکراتی ہو اس وقت تک ان کی اطاعت کرتا رہے. کیونکہ حکم یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر ان جاہداک علی ان تشرک بی، اگر وہ تجھے یہ بات پہ مجبور کریں، زور دیں تجھ پہ کہ تو شرک کر تو یہ نہ کرنا، لیکن ان دونوں کے ساتھ دنیا میں قاعدے کے مطابق رہنا. ایک نماز کا سوال ہے جی، اگر عشاء کے فرض کی نماز کے لیے 2 رکعت چھوٹ گئے بعد اگر آ کے جوائن کیا ہم نے جی جی، تو تیسری چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ پڑھنا ضروری ہے؟ جیسا کہ پہلے 2 میں تو مس ہو گئے میری نماز، پہلے 2 رکعت جب آپ نے جوائن کیا اسے تیسری رکعت سے جوائن جی ہاں، تو 2 رکعتیں تو آپ کی ہو گئی نا امام کے پیچھے. اب جب آپ اس کے پڑھیں گے تو وہ اصل میں تو آپ کی وہ 2 رکعتیں ہیں جو پہلی 2 تھی نا. ہاں، تو آپ سورت پڑھیں گے. وہ ایک حیثیت سے تیسری ہے جی ہاں، اور ایک حیثیت میں پہلی ہے جی ہاں، اور اصل میں وہ پہلی ہی رکعت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ثنا بھی پڑھیں گے سورت کی. مغرب کی نماز آپ تیسری رکعت میں آپ جوائن کریں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پہلی رکعت میں بھی احتیاط کے لیے بیٹھنا ہے، جب آپ شروع کریں گے دوسری میں بیٹھنا. مغرب کی نماز میں اگر آپ کو ایک رکعت مل گئی نا تیسری جی، تو اس کے بعد دونوں طریقے درست ہیں. ایک ہی طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دونوں رکعتیں چھٹی پڑھ لیں، درمیان میں نہ بیٹھیں. 1 جمع 2 ہو گیا نا، ایک تو آپ کو مل گئی امام کے ساتھ جی، آپ کی 2 رکعتیں رہ گئی، آپ سے آپ نے 1 رکعت پڑھی جی، پھر درمیان میں نہ بیٹھیے ابھی، پھر کھڑے ہو جائیے دوسری رکعت، تو 1 + 2 ہو گیا یہ. اچھا ٹھیک ہے جی. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ 1 رکعت پڑھیے جی، بیٹھیے 2 ہو گئے جی، پھر اس کے کھڑے ہوں پھر تیسری رکعت پڑھیں 1 + 1 + 1. اور اگر آپ کی تینوں میں سے ہو گئی جیسے مطلب آپ نے یہ تینوں میں سے ہو گئی تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ خود مغرب پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں پھر ایسا نہیں کہ تینوں رکعتوں میں آپ کو مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ آپ کو تاکہ تینوں میں سے ہو جائیں تو آپ کو تینوں میں احتیاط کے لیے بیٹھنا ہے. نہ بالکل نہیں بیٹھنا. 2 پہلی رکعتیں پڑھ کے پھر احتیاط پھر تیسری رکعت، کیونکہ حدیث میں یہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے. تو ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنے میں اسی کا کریڈٹ ملتا ہے کہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی تھی اور 1 رکعت پڑھ لی آپ نے مغرب کی اپنی، پھر آپ بیٹھ کے. میں بھول گیا کس وجہ سے خاص وجہ بتائی تھی کہ مغرب کے لیے بتایا تھا میں نے. نہیں، اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، 1 آپ نے خود پڑھ لی، تو اب 2 رکعتیں ہو گئی نا، اب بیٹھنا ہے. اور بعض کو کہا کہتے ہیں کہ چونکہ فرمایا ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھ کے بیٹھ گئے تھے، پھر اب 2 رکعتیں پوری پڑھ کے پھر بیٹھے، تو دونوں ہی درست ہیں. اس کا بھی آپ 2 لوگ نماز پڑھے تھے، آپ پڑھے تھے کیا کچھ بات پڑھے تھے، تو جوائن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں آیا بعد میں تو کس طرح انڈیکیٹ کرنا اس کی دونوں صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہے تو دوسرا بھی اس پہلے کے برابر میں کھڑا ہو جائے، یہ بھی درست ہے. اور یہ بھی صحیح ہے کہ اسے پیچھے کھینچ دیا جائے صف میں اور پھر لوگ اسے وہاں جائیں. مفتی صاحب نے میں بات کر کرسچن کے دیکھا تھا اعتراضات سے کہ بولتے ہیں کہ اسلام میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کہ سکسیس ہوا ہے یا نہیں، سکسیسفل لائف تھی یا نہیں. تو کیا کرسچینٹی میں ایسا پہلے سے تھا کہ اگر وہ کنفیس کر لے تو وہ جو ہے مطلب اس کے گناہ پاک ہو گئے یا اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی؟ انٹرنیٹ میں پڑھ جی اسی لیے ہم کہتے ہیں اس کی فکر کیجیے. یہ جو گمراہی کا نیا طریقہ آیا نا، یہ آج تک دنیا میں نہیں آیا. یہ اتنا شدید ہے
کہ مسلمان جو نئی نسل ہے بہت جلدی سے متاثر ہو رہی ہے اور نئے سے نئے اعتراضات اسلام کے آ رہے ہیں. اس ٹاپک سے بات کیجیے. اللہ کے یہاں یہ پوچھو کہ تمہارے سامنے اس دین پہ اور یہ چیزوں پہ اعتراضات ہوتے رہے, تم نے کیا کیا؟ انٹرنیٹ میں میں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ کی. انٹرنیٹ میں ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود ہماری ہی کتابوں سے حوالے دے کے انہوں نے بتایا کہ یہ علیہ اللہ علیہ خامیاں. انٹرنیٹ میں ہی یہودیوں کے مضمون لاسٹ جو تھا اس میں بھی دیکھیے اب بھی کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں جو غلط ہیں. تو لوگ کیوں نہیں سوچتے اس کا کیا حل ہوگا اور کیا جواب خدا کو دیں. جتنا ہو سکے اتنا تو کریں نا. اصولی بات تو یہ ہے, یہ آپ سب حضرات کو سوچنا چاہیے اور یہ بڑی ذمہ داری کی چیز. انٹرنیٹ کا ایک مسئلہ یہ ہے ذرا سی ایک بات تو یہ, اور دوسری بات جو آپ کا صرف سوال ہے کہ کرسچینٹی میں کوئی طریقہ, تو کرسچینٹی میں خود کون سا طریقہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ آخرت میں کیا ہوگا. خواب ہے, اور خواب کیا غلط نہیں ہوتے, کیا ہر خواب سچا ہوتا ہے؟ کرسچینٹی میں اب یہ چیزیں آنے لگی ہیں کہ شوق آواز نے کہ روح کو بلا دیا اور روح سے باتیں کر لیں اور بتا دیا روح نے, تو کیا روح واقعی روح ہی آتی ہے یا شیطان آتا ہے, کون آتا ہے, پھر اس کی کیا سینٹیسٹی. اور پھر شریعت نے یہ جو ہمیں کہا ہے, اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جیسے تم جیتے ہو جن چیزوں پہ موت انہیں پہ آتی ہے, تو یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی دیکھے اپنی زندگی کس چیز میں اس میں بس سکتی ہے, خدا کی اطاعت میں, نیکی میں. تو امید ہے انشاءاللہ آخرت میں اچھا ہی ہو. اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیسے ہی گناہگار, کیسی ہی چیز کیوں نہ ہو, اگر شرک سے بچ کر گئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ پورا اعتماد ہے کہ ایک دن تو نجات ہو ہی جائے گی. اور یہ جو تکلیف ہے اور شرک سارا بھرا ہوا ہے, تو یہاں کیا ہوگا, کیا کون سا وعدہ ہے شرک. اچھا, ان کے بعد آپ بتا رہے تھے کہ آئیڈل مطلب سینٹ پال جو ہے وہ, جی یہ پال نے شروع کیا تھا, اس سے پہلے نہیں تھا. یہ بریٹانیکا ہے نا, اس میں آپ دیکھیے کرسچینٹی انہوں نے خود بھی اعتراف کیا. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات محفوظ نہیں رہے, ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہے. تو جب ہوتی جب ان کے حالات بھی محفوظ ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے ہی لفظ لکھے ہیں بریٹانیکا میں کہ ان کی ساری زندگی 1-1.5 صفحے سے زیادہ کچھ نہیں پتا, اور اس کے مقابلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک فعل, ایک ایک چیز نقل کی ہے لوگوں نے. اور جس نے بھی وہاں جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے, خود مسلمانوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے, ایسے نہیں ہوا تھا. تو اللہ نے اسے اسی لیے محفوظ رکھا ہے کہ امت کے لیے ایک قابل اتباع چیز بنے, اس وجہ سے جبکہ دنیا کی کسی اور مسئلے ایسے نہیں. جب کرسچینٹی میں جب عیسیٰ علیہ السلام جب تھے تو فالوور زیادہ نہیں تھے کیا ان کے ساتھ, مطلب انہوں نے کیوں لکھا نہیں یا کچھ اسکرپٹ کیوں نہیں کیا؟ نہیں محفوظ رہا. اصل جو چیز تھی وہی محفوظ نہیں رہی. قرآن پاک نے اس کے متعلق کہا, اس پہ روشنی ڈالی. اللہ نے فرمایا کہ بمستحفظ کتاب اللہ, ہم نے ان کے علماء کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ انجیل کی حفاظت کریں. نہیں اسی طرح, مگر قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا. قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں. اور اسی طرح یہ آپ دوسری صورت بھی دیکھیے کہ بیت اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا خود اپنا ہی وعدہ ہے کہ جعل اللہ قیاما للناس, ہم نے بیت اللہ کو پوری انسانیت کے لیے گارنٹی بنایا ہے, ضمانت دی ہے کہ لوگ قائم رہیں گے جب تک یہ گھر قائم رہے گا. مراد وہاں یہ ہے نا, لیکن بیت المقدس کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا. اس لیے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے پوری تاریخ دیکھنے, اور بیت اللہ میں ایسے نہیں ہوتی, اس کی ذمہ داری کو جانے کی تھی. آپ کو نہیں, اب انٹرنیٹ کا جو بتا رہے تھے آپ, اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی ایک ایسی سائٹ ہو سکتی جہاں پر یہ لوگ غلط لکھ رہے ہیں. اگر ایک سائٹ اپن اچھی بھی بنائے کہ بھائی اس کا سوال یہ ہے, تو جو انسان اس پر گیا ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی کہاں, تو وہ تھوڑا سا. جی ان مسائل کو ویسے سوچنا چاہیے
تو آخر اس کا حل کیا کیا جا سکتا ہے؟ مشکلات اور مسائل زندگی میں اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان کا حل تلاش کریں. اس کا حل تلاش کرنا چاہیے کہ جو اعتراضات آ رہے ہیں اس کے جوابات کس انداز میں دیے جائیں, کس جگہ پہ دیے جائیں, تاکہ جو اعتراض مطلب سے پتا ہو کہ کوئی جواب دے. ورنہ تو اعتراضات ہیں بہت زیادہ, اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں چومکھی لڑائی ہے کہ مرزائی ہیں تو وہ بھی اتنا وہ چیزیں ڈال رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے, اور اہل تشیع ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ اسلام ہے علیہ اللہ, اور جو نان مسلم ہیں وہ تو خیر اسلام کو ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط. جاب پہ کرسچن لڑکی بتائی تھی کہ بائبل میں ہے, وہ لوگ کا یہ بلیو ہے کہ اگر کرسچینٹی پہ اگر مرے وہ لوگ تو ان کو جنت ہے. تو ان کو کس طرح سے مطلب کنوینس کرے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل جو عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے وہ اگر قائم کرتی جائے, اس میں خدا کی توحید تھی, رسالت تھی, خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا تھا, یہ چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرا ثواب ہے. جو کرسچن مسلمان ہوگا اسے دوہرا ثواب ہے کیونکہ اس نے ان کی بھی تصدیق کی, پھر ادھر بھی تصدیق کی. ہم بھی اس کے قائل ہیں, مگر ہم اس کرسچینٹی کے قائل نہیں ہیں جو اب لوگوں میں. اب تو کرسچینٹی بھی نہیں رہی, اب تو چیز رہی ہی نہیں, مطلب کہاں رہا. آپ اصحاب کہف کا جب ذکر کر رہے تھے وہ عیسائی تھے, تب وہ کون سے والے عیسائی تھے؟ آپ وہ تقریباً 300 سال بعد آئے تھے حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد. جی تو وہ عیسائیت شروع ہو گئی تھی تو کس طرح کی وہ سینٹ پال انہی لوگوں کو ماننے والے تھے؟ نہیں, وہ ان میں توحید تھی خدا کی. یہ توحید کب تک رہی؟ میں جب بھی عیسائیوں کا سوچتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان میں وہی جو کانسیپٹ آف ٹرینٹی ہے نا کہ فادر سن اور ہولی گوسٹ کا, شاید ان میں بھی وہی ہوگا. نہیں, ان لوگوں یہ قرآن پاک میں سورہ کاف میں آپ دیکھیں نا تو انہوں نے خاص طور سے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ہم خدا کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. اور دیکھو اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تو جرچم حکم یہ تمہیں مار دیں گے پتھروں سے. تو ان کو بھی آپ عیسائی کہیں گے کہ مسلمان کہیں گے؟ مسلمان, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, قوم ہے. ہوگا سماکم المسلمین, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی جتنی ان کی ذریت ہے, اولاد ہے, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, ہم لوگ ہیں, جو بھی صحیح عقیدے پہ قائم ہے وہ مسلمان ہیں. تو یہ تقریباً 300-400 سال بعد تک بھی حضرت عیسیٰ کے ایسے عیسائی تھے جو کہ صرف اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ نہیں, ایسے نہیں تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مشکل سے 50 برس بیتیں گے. پال کے متعلق آپ دیکھیے اس کی جو بھی ہے ہسٹری, اسی میں شرک شروع ہو گیا, بہت تھوڑا اثر آیا. تو پھر اصحاب کہف تو 300 سال بعد آئے. بس اللہ نے انہیں ہدایت دی, اسی وجہ سے تو وہ بچتے پھرتے, اسی وجہ سے تو ساری زندگی ان کی ایک ہی نہیں کی تھی, اور وہ ہجرت ہے جو کر گئے. اور وہ بھی 300 برس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ہی اچھا قبل تو وہ بیدار ہوئے, اور اس سے پیچھے 300 سال آپ چلے جائیں. اچھا 300 سال پہلے بیدار ہوئے تھے, اور آگے صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بس یہ 50 برس پہلے کا ایک قصہ 50 کر لیجیے, تو پھر 300 سال پیچھے چلے جائیے, 350 برس ہو گئے نا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے اس وقت مشکل سے 200 برس ہوئے. 200 برس. ہاں, تو ان کے زمانے میں بھی شرک اتنا عام ہو گیا تھا کہ وہ توحید کی بات کر نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا اگر لوگوں کو یہ پتا چل گیا تو یہ تمہیں رجم کر دیں گے, سنسار کریں گے. بادشاہ کو پتا چل گیا تو وہ مروا دے گا. وہ یریدوکم فی ملت, یا یہ کوشش کریں گے کہ تم ان کی طرح شرک کرنے لگو. اور پھر آگے کہتے ہیں لن تفلحوا کرنا بڑا, پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے اگر شرک کرو. اور جب بیدار ہوئے تو آپ نے بتایا تھا کہ بدل چکا تھا, دور بدل چکا تھا. اس وقت کوئی اچھا آدمی آ گیا تھا, کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کی دعا اللہ نے قبول کی, اور اس وقت بحث چل رہی تھی کہ قیامت کی زندگی کے بھائی ریزریکشن پر بات چل رہی تھی کہ انسان مردہ سے زندہ ہوگا, تو پھر وہ ثابت ہوگا. جی ہاں.
یہ کیسے آپ نے سنی؟ ہاں جو غیبت پہ پوچھنے کا، غیبت تو کرنا نہیں ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے سعودی عربیہ کے جو بعض پرنسس ہے وہ لوگ کے بارے میں بولتے کہ بھائی وہ ایک شخص کے ملینس آف ڈالر ایسا کر دیا تو سارے مسلمان کا نام خراب ہوتا، تو کسی کو جو شخص ایسا ہو جائے جیسے سیاسی لیڈر ہیں، جیسے قوم کے رہنما ہیں، تو ان لوگوں کی برائی غیبت نہیں، یہ غیبت کے زمرے میں آتا نہیں، کہ اس کی کوئی پرسنل بات نہیں ہے، وہ تو ایسی چیز ہے جو عام پبلک سے تعلق رکھتی ہے، لیڈرشپ سے تعلق رکھتی ہے، وہ غیبت نہیں۔ ان جنرل عربس کے بارے میں برا نہیں کہنا، اس کے بارے کوئی حدیث ہے کیا؟ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کو برا نہ کہو، میں خود عرب ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ خدا نہ خاصہ دماغ ادھر اگر چل پڑے تو پھر کیا کہ عرب سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو عرب تھے، اس لیے منع کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں جو اصل میں جائز بھی ہوتی ہیں اس لیے منع کر دی جاتی ہیں کہ یہ آگے چل کے حرام کام کا موجب نہ بن جائے، مثلاً تمباکو، سگریٹ، اس کا پینا تو جائز ہے شرعاً، مگر اس لیے روکتے ہیں کہ اس سے آگے نشے کی لت پڑ جائے، کہتے ہیں سمجھتی طرح اور بہت سی چیز۔ سگریٹ کے بارے میں عام طور پہ حرام ہے یا مباح؟ مطلب مباح ہے، تمباکو ہے نا اصل تو تمباکو جیسے اور کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تمباکو بھی کھاتے تھے پیتے تھے لوگ، سارے بزرگ پان میں تمباکو کھاتے ہیں، حرام تو نہیں؟ ہاں تو حرام ہوگا تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ سارا ہندوستان تمباکو کھا رہا ہے پان میں۔ یہاں پہ کچھ اسکالرس اس پر ریسرچ کر کے پیپرس میں پبلش کرے، کوئی ایجپٹ کے مفتی صاحب بھی ہے، انہوں بھی حرام قرار دیا۔ حرام۔ انٹرنیٹ کے بارے میں آپ کی کیا وہ ہے، مطلب کہ کیسا اپروچ ہونا چاہیے ہم لوگوں کا، کہ وہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اس کا کوشچن ٹو کوشچن آنسر دینا چاہیے یا بالکل آنسر دینا چاہیے اور بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ان لوگوں کو جو اعتراضات ہیں اسلام پہ اس کے دونوں طرح سے جواب دینے چاہیے، ایک اس طرح سے کہ ہم اسی کے مقابلے میں ان کے لٹریچر سے بھی جواب دیتے ہیں کہ جو الزام تم دے رہے ہو یہ الزام تو تم پہ بھی آتا ہے۔ مثلاً انٹرنیٹ میں ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو اعتراضات کیے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا کہ انٹرنیٹ میں آپ اس کے جواب میں یہ لکھیے کہ بائبل میں آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے 1000 شادیاں کر لی تھیں، تو جو تم جواب وہاں دے دو گے وہی جواب ہم بھی دے دیں گے، کم سے کم یہ 11 یا 15 یا جتنی بھی تھیں شادیاں یہاں کی 1000 سے تو کم تھی نا، تو اس کا کیا جواب ہے بائبل؟ ایسے جوابات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی سنجیدگی سے ایسے جوابات بھی دینے چاہیے جس میں قطعاً کوئی نیگیٹو پہلو ہو، پازیٹو سائڈ ہو، تاکہ جو بھی عقل مند آدمی سے پڑھے اس سے اسلام سے مناسبت ہو جائے، قریب ہو اسلام، کس طرح ہم سے اسلام کے متعلق کلیئر کریں تاکہ وہ اللہ سے ہدایت دے۔ ہاں مطلب دوسروں کے ریلیجن سے کرٹیسائز بھی کرنا صحیح نہیں ہے، مطلب وہ ایک رنجش پیدا ہو جاتی ہے، غلط بات ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا لیکن یہدیہ بک اللہ رجلا، علی تمہاری وجہ سے خدا ایک آدمی کو اگر ہدایت دے دے تو یہ سرخ سونے سے بہتر ہے، خالص سونے سے زیادہ اچھی چیز، کوئی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، سبب بن جائے، کسی کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اللہ کے یہاں کوئی نہیں کسی زندگی تو پازیٹو سائڈ پہ رہ کے اور بڑے آرام سے کلیئر کرنا چاہیے۔ مگر جو لوگ اس طرح کی تنقید کرتے ہیں جن کو کوئی ہدایت سے غرض نہیں ہوتی، میں دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے پھر میں ایسے جواب دینا، اللہ نے فرمایا اسی لیے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ساتھ کافروں کے خلاف بڑا جہاد کر،
اور جساس رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہا میں سے بڑے پائے کے فقیہ ہیں. انہوں نے اس آیت کے ضمن میں اپنی تفسیر میں احکام القرآن میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے ذریعے جو دلائل دیے جاتے ہیں اور علمی طور پر جو مباحث کی جاتی ہیں یہ عملی جہاد سے زیادہ ثواب کی چیز ہے. جہاد کس میں ہے نا؟ انہوں نے کہا اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کر، بڑا جہاد، جہادن کبیرہ کے لفظ، تو کہتے ہیں اس میں زیادہ ثواب. ہمیں جواب دینے کے لیے بھی ہمارے پاس علم جو درکار ہے وہ نہیں ہے. عام طور پہ ان کے اسکرپچر یا ان کی جو بائبل کا کی بھی نالج ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں. ایک سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے تھے اور وہ جہاد کو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کہتے تھے. ان کا اپنا فتویٰ یہی تھا. تو جب نابینا ہو گئے تو وہ ایک جہاد میں چل پڑے لوگوں کے ساتھ. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کدھر چل پڑے، آپ تو نابینا ہیں. تو کسی نے کہا حضرت آپ کو سنبھالیں گے یا جہاد کریں گے؟ تو انہوں نے بڑی لجاجت سے، بڑی نرمی سے کہا تم سے لے چلو اور مجھے نہ چھوڑ کے جاؤ، اور دیکھو تم مجھے جب سو جاؤ گے تو دکھا دینا، میں پہرے داری ایسے کرتا رہوں گا کہ ڈنڈا میرے ہاتھ میں دینا، میں زمین پہ مارتا رہوں گا تب کافروں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم لوگ جو رہے ہیں. کہنے کے مجھے نہ چھوڑو، اللہ نے جہاد کو فرض کیا. اس لیے کرسچینٹی نہیں پڑھی اور بائبل نہ پڑھی ہو یا جیوز کو نہ پڑھاؤ تو بھی جتنا اپنے پاس ہو سکتا ہے اتنا تو کریں. کوئی وقت تھا اسپین میں مسلمان علماء مساجد میں تورات اور انجیل پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ تورات میں چیزیں غلط آ گئی ہیں، یہ انجیل میں غلط آ گئی ہیں، اصل خدا کا کلام یہ ہے. اور عیسائی فرانس سے پڑھنے آتے تھے علماء کے پاس، مسلمان علماء کے پاس اپنی بائبل کو انجیل. اور اب یہ وقت ہے کہ وہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا. تو اس موضوع پہ پڑھنا چاہیے. جن لوگوں نے پڑھ لکھ رکھا ہے یا ہمارے یہاں جو علماء ہندوستان پاکستان میں مختلف مفتی حضرات ہیں ان کے پاس بھیجنے چاہیے کہ یہ فتویٰ آپ اس پہ لکھیں کہ کیا ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے. ان چیزوں کو ڈالنا چاہیے انٹرنیٹ میں. اس قسم کی بات ہے. آپ کے قیام کے دوران جو بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ بتانا دیکھنا چاہتے ہیں جی. تو اس دوران میں جو بھی آپ سے ہو سکا اس کو اگر آپ ریکارڈ بھی کر دیتا ہوں انشاءاللہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کر سکتے ہیں. ریکارڈ کیسے کر دیں؟ مطلب آنسر اس کا جو ہے یا تو آپ اردو میں لکھ دیں یا وائس میں آپ ریکارڈ کر دیں یا جو آپ چاہیں جس میں سہولت ہے. مجھے تو زیادہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو ان چیزوں سے ان ٹیپ اور یہ ریکارڈ اور یہ کیسٹ سے کوئی مناسبت ہے نہیں. تب ہمیں ایک مناسبت نہیں ہے. باقی جو آپ پوچھیں گے ہم ضرور کہیں گے. جو ہمیں آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں آتا ابھی کوشش کر لیں گے. اگر ان کے جوابات ہونے چاہیے. اتنی غیرت کیوں ختم ہو جائے مسلمان؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عام طور پہ ایک قسم کی سوال کرتے رہتے ہیں لوگ، بار بار نئے لوگ آتے دہراتے رہتے ہیں. تو پہلے بھی ہم لوگ لسٹ بنا دیتے ہیں جوابوں کا، ہم لوگ ریگولرلی ڈالتے رہ سکتے ہیں. اکثر میں دیکھ رہا ہوں کافی سالوں سے ایک اصحاب ایک سوال کر پوچھیں گے، اسلام کے بارے کچھ بولیں گے، 5-6 سال بعد کوئی اور صاحب بالکل ایگزیکٹلی اسی قسم کا آرگیومنٹ لائیں. آپ انٹرنیٹ کب سے دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کافی 89 سے. اچھا صحیح شروع ہوا ہے. بہرحال یہ تو آپ کے کرنے کے کام ہے، آپ لوگوں کے کرنے کے کام. الحمدللہ بعض اچھے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، مطلب جو پیپر میں یہاں پہ آرٹیکل وغیرہ بھی لکھتے ہیں، ان کے عام طور پہ چھپتے بھی ہیں. تو ان کے ذریعے ہم لوگ جو ہے کوشش کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن. اور بالکل کریں بھائی، لیکن اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کچھ لوگوں کو کام کرنا چاہیے یہ سوچ کے کہ ہم نے زندگی میں بس اب یہی کام کرنا. دین کے بہت سارے شعبے ہیں اور ہم ہر شعبے میں تو جا نہیں سکتے، نہ ہر شعبے میں کام ہو سکتا ہے. اللہ نے وقت بھی محدود دیا ہے، صلاحیتیں بھی محدود ہیں. تو مجھے کس شعبے میں کام کرنا ہے؟
بس اس پہ کام کرتا رہے. 5, 10, 15 سال میں آدمی ماسٹر ہو جاتا ہے اس شعبے میں. ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے, اس سے پوچھو اس کے پاس کوئی حل ہوگا. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز چن لے, زندگی اس کے ساتھ چپکا دے. اللہ کے یہاں قیامت میں اس کو بڑا اجر ہے, نام. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, پچھلی نشست میں عقائد کے سلسلے میں جو بات آپ حضرات سے ہو رہی تھی وہ اللہ تعالی کی توحید کے ایک پہلو پہ کہ نفع اور نقصان اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس سے متعلق ہیں وہ اللہ تعالی نے اپنے ہی قبضہ قدرت میں رکھی ہیں, اور کسی شخص کے لیے اور کسی ہستی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی کا بھی کچھ بگاڑ سکے یا کچھ بنا سکے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نفع اور نقصان کی قدرت اپنے اندر رکھتی ہو. اور اسی طرح لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا پر دباؤ ڈال سکتے ہیں علیہ باللہ, یا خدا سے اپنی بات منوا سکتے ہیں, یہ بھی بات غلط ہے. اللہ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے ان کی عزت اور شرف میں اضافہ فرمائے, اور خدا نہ چاہے نہ کرے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کو مجبور کر دے. اور دوسری چیز جو دوسرا پہلو اللہ کی توحید کا ہے جو آج آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں, وہ ایسی چیز ہے جس کے دونوں پہلو مثبت اور منفی ہیں. جیسے پہلے ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی توحید کا ایک مثبت پہلو ہے کہ سب کچھ اس کے کرنے سے ہوتا ہے, اور ایک منفی پہلو ہے کہ اس کے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, اور جب وہ کسی کو یہ چاہے کہ عزت اور ذلت دے تو وہ دے دیتا ہے, اور وہ نہ چاہے تو کوئی دلوا نہیں سکتا. اسی طرح دوسرا یہ جو پہلو ہے خود اس کے بھی دونوں حصے ہیں, اور ایک سائڈ اس کی, ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کا تمام علم ہے اور وہ اپنے بندوں کے ہر حال سے واقف ہے, اور دوسرا حصہ دوسرا پہلو اسی بات کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے بندوں کا حال جان سکے اور کسی شخص میں اتنا قبضہ قدرت میں ہو کہ وہ پوری کائنات کو بیک وقت جانتا ہو, ایسے نہیں ہے. گویا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا دوسرا حصہ علم پر مشتمل ہے, جہاں سے لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو علم ہے, اور جب اسے علم ہے تو پھر وہ آگے چل کے ہمارے سارے بھلے یا برے کا قدرت رکھتا ہے, قادر ہو جاتا ہے, یا بھلے اور برے کا اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو یہ چیز جو بنیادی طور پر گمراہ کرتی ہے لوگوں کو, قوموں کو اور افراد کو, وہ اللہ کے علم پر نظر نہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے عقیدہ ایک مومن انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ علم جو کامل ہے وہ اللہ ہی کا علم ہے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز بتائے نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے علم کے متعلق بڑی واضح آیات نازل کی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات ہے عالم الغیب والشہادہ, جو جانتی ہے ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو ظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے متعلق فرمایا کہ جو لوگوں کے سینے میں چھپی ہوئی خواہشات ہیں, وما تخفی الصدور, جس چیز سینوں میں چھپی ہوئی ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں. ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو فضا میں اڑتا ہو مگر یہ کہ یمسکہن الا الرحمن, کون ہے جو ان چیزوں کو تھامے رکھے جب تک کہ خدائے رحمان خود ان کو نہ تھامے.
اور اس کو پورے کا پورا علم ہے کہ کیا حرکت کہاں ہو رہی ہے، جہاں تک کہ فرمایا زمین میں جب کوئی دانہ پھوٹتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ساری کی ساری چیزیں. تو اللہ نے اپنے علم کے متعلق جتنی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں ان میں کوئی ایسی شبہ کی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو اس میں ٹھوکر لگے. اور حدیث میں اسی کی تشریح آئی ہے. اور اللہ کا علم غیر محدود ہے، لا محدود ہے. دنیا میں ہر علم محدود ہے. کمپیوٹر کا علم ہے تو کتنا ہے، کوئی حد تو آخر اس کی ہوگی. اسی طرح انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس کی بھی ایک حد ہے، سنتا ہے اس کی بھی ایک حد ہے. جتنے علوم ہیں سب کی حدود اپنی اپنی متعین ہیں، مگر اللہ کا علم ایسا ہے کہ وہ بغیر حد و حساب کے ہے اور اس کے علم کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور پوری مخلوق خدا کی مل کر بھی اس کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی. یہ سب محیط نہیں ہو سکتے اس کے علم میں سے کسی ایک چیز تک. جو اللہ کو معلوم ہے وہ کسی کو اور کو سارے کا سارا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی ارشاد فرمائیں ایک حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام نے وعظ فرمایا تو کسی نوجوان نے ان سے اٹھ کے پوچھا کہ حضرت آپ سے بڑا عالم بھی دنیا میں کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا نہیں. انہوں نے نفی کر دی اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے آپ سے بھی زیادہ علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر پروردگار مجھے اجازت دو تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کے علم میں سے کچھ حاصل کروں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ان سے ملنے حضرت خضر علیہ السلام سے. تو بڑی طویل حدیث ہے، صحیح بخاری میں متعدد جگہ پر آئی ہے. اس میں ایک جگہ یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے اور وہ کشتی میں جا رہے تھے اور ایک چڑیا نے آ کر سمندر سے بحیرہ کلزم سے یا جہاں بھی وہ تھے وہاں سے پانی پیا. تو خضر نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، اس چڑیا نے اس سمندر میں سے کتنا پانی کم کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اس سوال پہ. مراد یہ تھی کہ کیا اس نے پانی پیا ہوگا، چڑیا کا جسم ہی کتنا ہے اور پیاس ہی اس کی کتنی ہوگی. تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بات یہ ہے کہ میرا علم اور تمہارا علم اور اس کائنات میں جتنا علم خدا دے گا پہلے دن سے آخری دن تک جتنا اس کائنات میں علم آئے گا وہ علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا نے اس سمندر کو سے کم کیا. اللہ تعالیٰ سارا علم دے دے جتنا بھی اس نے مخلوق کو دیا اور آئندہ دیتا رہے گا تو اس کے اپنے علم میں کوئی کمی واقع ہوگی. وہ کہتے ہیں اتنی بھی نہیں ہوگی جتنی کہ اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی میں کمی کی ہے. اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ خدا کے علوم کتنے وسیع ہیں، کتنی چیزوں کو وہ جانتا ہے. اور پھر حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں اس پہ ایک اور عجیب بات تحریر فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے علم کو تشبیہ دی سمندر کے ساتھ، تو خود سمندر کی بھی تو ایک حد ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی تو حد ہی نہیں. اور یہی حال اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عالیہ کا ہے کہ وہ صفات ایسی ہیں کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی انسان بھی کہہ سکے. تو اللہ کے علم کا اس بات کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو تمام غیب کی چیزوں کا علم ہے، یہ ضروری ہے ایمانیات کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز یہ. اور اب اس کا دوسرا پہلو، اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بعد کیا کسی اور کے پاس بھی غیب کا علم ہوتا ہے. یہاں آ کر جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں ٹھوکر لگتی ہے. اور اسی طرح ان بیچارے مسلمانوں کو بھی جنہوں نے بس اوپر سے کچھ سن رکھا ہے، یعنی آباء و اجداد سے ایک چیز چلی آ رہی ہے، نہ خود انہوں نے مطالعہ کیا اور نہ اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت انہیں ملی، تو وہ بھی ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ لوگ یہ باور اور تسلیم کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیب کی چیزیں کوئی اور بھی جانتا ہے.
سب سے پہلے تو یہ بات خیال میں آنی چاہیے کہ غیب آخر نام کس چیز کا ہے؟ غیب کا لغوی معنی تو لغت میں یہی ملے گا کہ جو چیز آپ کی آنکھوں سے غائب ہے اسے غیب کہتے ہیں. شرعاً فقہا لکھتے ہیں کہ جس چیز کا ادراک حواس خمسہ نہ کر سکیں وہ غیب ہے. مثلاً جنت ہے، ہم اس دنیا میں رہ کے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا. وہی ہے اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے انسان کے حواس خمسہ میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ ایک غیب کا عالم ہے. دوزخ ہے، اسی طرح اللہ حاصل قیاس باقی چیزیں ہیں. اور غیب کا لفظ قرآن پاک میں جو استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کے معنی میں جہاں استعمال فرمایا ہے وہاں 4 طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. کبھی تو قرآن پاک میں غیب انہی معانی میں آتا ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیے کہ جن کا حواس خمسہ ادراک نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ السلام کو فرشتے نظر آتے تھے، ہمیں نظر نہیں آتے، تو ہمارے لیے فرشتوں کا عالم پورے کا پورا ایک غیب کا عالم ہے اور ہمیں ایمان رکھنے کا حکم ہے کہ تم اس چیز پر ایمان لاؤ کہ فرشتے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حاضر قیاس جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی، ہم لوگوں نے اسے دیکھا نہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ جو یؤمنون بالغیب کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی ایمان پر، یعنی وہ ایمان والوں کی تعریف یہ ہے اور ان کا عقیدہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب غیب پر ایمان لائیں. پھر یہ غیب کا لفظ قرآن پاک میں کبھی کبھی ماضی کی چیزوں پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ماضی میں جو واقعات گزر گئے اللہ تعالیٰ اس کی خبر دیتے ہیں، اور یہ بھی غیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قصے میں ساری باتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ وما کنت بجانب الغربی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی والدہ کے متعلق جو ہم آپ کو خود بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ماضی کی اطلاع دی، یعنی کئی 100 برس 1000 برس پہلے وہ گزر چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کنت بجانب الغربی، اور آپ مغربی کنارے پہ موجود نہیں تھے جب ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہے تھے. تو یہ غیب کی خبریں جو چیزیں گزر چکی ہیں، کبھی دوسرے معانی اس کے قرآن پاک میں یہ بھی آتے ہیں. تیسرے معانی مستقبل کے بھی آتے ہیں کہ آئندہ کو جو چیزیں ہونے والی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے کہیے کہ تم مجھ سے غیب کی خبریں دریافت کرتے ہو تو انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ کل کو کیا ہوگا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی شخص کو علم نہیں ہے کہ کل کو وہ کیا کرے گا، یعنی مکمل تفصیلات کا علم آ جائے کہ میں کل کتنے بجے کیا کام کیسے انجام دوں گا، یہ چیز نہیں ہے. اور چوتھا معنی غیب کا کبھی کبھی حال کی خبر بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں سامنے ہیں لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو کہ یہ کام ہونے والا ہے، کہ یہ بات ہونے والی، کہ یہ چیز اس طرح ہونے والی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو بھی جو علم دیا جاتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر وحی کے ذریعے سے کسی چیز کا علم نہ دے تو خدا کی مرضی ہے. یہ ایک مومن انسان کا عقیدہ ہے اور یہی ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ آپ ان سے صاف کہیے کہ لا عالم الغیب، مجھے غیب کی کوئی خبر نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں جانتا. ایک جگہ آیا ہے کہ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو میں کیا کرتا، لاستكثرت من الخیر، میں خیر کی چیزیں بہت ساری سمیٹتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی بھی بری حالت کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مگر ایسی بات نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے یہ بات صاف کہہ دیجئے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ کل اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. قرآن پاک میں مکمل طور پر اس چیز کی تردید مسلسل آتی رہی ہے کہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ اسے کسی چیز کی خبر دے دے اور وہ اس خبر کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے. اس خبر کے بھی مختلف ذریعے ہیں، مثلا خود وہی ایک ذریعہ ہے اور وہی کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کو بتلاتے تھے کہ مجھے وہی کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے، مجھے یہ چیز پتا چلی ہے، تمہارے ساتھ کل یہ ہونے والا ہے، فلاں کے ساتھ فلاں وقت میں یہ ہونے والا ہے، اور یہ بالکل درست ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی رات کو لے گئے، صبح بدر کی جنگ ہونی تھی، اور رات کو لے جا کر مجھے انہوں نے مختلف جگہیں دکھائیں اور آپ نے فرمایا کہ یہاں پر کل فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں گرے گا موت کے بعد۔ یہ سب کی سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو اس عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے قدر شبرن، ایک بالشت کے برابر اس کی میت ادھر ادھر نہیں گری، بس ٹھیک اسی جگہ پر گری جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا۔ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے انہیں بتلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی بندھا دی کہ دیکھیے یہ کام اب کل کو ہونے والے ہیں۔ متعدد واقعات ایسے مل جائیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرما دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تھے فتح مکہ میں، اور ان کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی، اور ان کے ایک ہی بیٹی تھی اور اولاد کوئی اور اس کے علاوہ تھی نہیں، تو اس سے سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بہت تکلیف ہو رہی ہے اور بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہے، خون بہہ گیا ہے بہت زیادہ اور نقاہت ہو رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میری زندگی اب مزید رہے گی، تو آپ بھی اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اچھا خاتمہ کرے۔ اور پھر کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اپنی